بی بی خدیجہ کے نام، میں اپنے لیے تو بول ہی نہیں رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں آپ سے. آپ اگر بی بی خدیجہ کے نام پہ دیں گے تو آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ایشوز ہیں، جو رسک کے پرابلمز ہیں، وہ سارے دور ہوں گے انشاءاللہ. بے شک. کتنی دعائیں خدیجہ کے وسیلے سے قبول ہو جائے، کتنی دعائیں اس نام سے قبول ہو جائے. اگر میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولوں کہ پروردگار بی بی خدیجہ کا واسطہ کہ جس نے تیرے دین پہ احسان کیا، تو میری زندگی پہ احسان کر دے، بیماریوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا لے، بی بی خدیجہ کے نام. تو آپ کی دعائیں ایسا اس طرح مستجاب ہوتی. اور یہ جو اشرے میں ہم انٹر ہوئے ہیں، اس اشرے میں تو صرف ہم کو معصومین کا وسیلہ چاہیے، معصومین ہر وقت چاہیے، لیکن یہ اشرے میں نجات کا اشرہ ہے کہ نجات ملے، مغفرت ملے، وہ رحمتیں جو آئی ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں. ورنہ شیطان آخری زمانے میں، یاد رکھو، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو، آخری زمانے میں سائنس آف ری اپیئرنس آف امام میں ہے کہ آخری زمانے میں شیطان آپ کے مال کو چوری نہیں کرے گا، آپ کے ایمان کو رخصت کر دے گا. ایمان چلا جائے گا، اس کی چوری ہوگی. ایمان کی چوری کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا ایمان رخصت ہو جائے گا. اللہ کے رسول کی مشہور ترین حدیث ہے کہ صبح اٹھو گے ایمان کے ساتھ، گھر سے نکلو گے ایمان کے ساتھ، گھر سے واپس آئے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا. رات میں سو گے ایمان کے ساتھ، صبح اٹھو گے تو ایمان رخصت ہوگا. ایسے رخصت ہوگا جیسے تم سرما لگاتے ہو آنکھ میں، اور صبح اٹھتے ہو تو سرما اڑ جاتا، اسی طرح تمہارا ایمان اڑ جائے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر ایمان چلا جائے، یعنی کل ایمان کی محبت چلے جائے، ماشاء اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، کل ایمان کی اطاعت چلا جائے، علی سے محبت کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت دل میں آ جائے تو پھر وہ ایمان رہا. مال کی محبت زیادہ آ گئی نہیں ہے، میں یہ نہیں بول رہا آپ کو آئی، میں جنرل بات کر رہا. تو کوشش کرو اس کو بچانے کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو تمہارے ایمان کو بچا کے رکھتے. کہ اب یہاں امتحان ہوتا ہے کہ میں یہ دوں یا نہ دوں، پھر میں یہ سوچ رہا اگر میں دے دوں گا تو میرا، اس لیے کہ خود واقعات ہے میرے ذہن میں، شیطان فوراً ڈالتا کہ کیوں دے رہے، تم کو کیا ضرورت دے دینے، تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے. ہمیشہ زندگی میں عابد بلرامی کی بات یاد رکھنا، دینے سے مال کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ تمہارا مائنس ہو گیا، لیکن دینے والا وہ ایسا مسبب الاسباب ہے، وہ کبھی کسی کا رکھتا ہی نہیں، اللہ. کبھی کسی کا نہیں رکھتا. اور رمضان بہترین مہینہ بنایا گیا ان چیزوں کے لیے. ابھی جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ چلتا ہے الہبہ چینل کی اسکرین کے اوپر، اور آخر میں وہ اللہ کی مدح ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کہتے ہیں آخر میں اللہ کا وہ مشہور نام لیا جاتا ہے، یا حیو یا قیوم. اس کے اوپر پھر فاروق بھائی آتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ، تو آپ سب دیکھ رہے روز یا حیو یا قیوم، یہ جو دو نام ہیں اللہ کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے ہمیشہ سے حی ہے، اور وہ قیوم ہمیشہ رہے گا. آپ رہنا چاہتے ہیں یا حیو یا قیوم کی، آپ رہنا چاہتے ہیں؟ سوچو، بڑے بڑے سرما ختم ہو گئے، خدیجہ کا نام ہے، کب تک رہے گا؟ جب تک اسلام رہے گا. کیوں؟ اللہ کے لیے کرنے سے اللہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا. یہ دو اللہ کے نام ایسے کہ جس سے تمہاری زندگی بڑھتی ہے. یا حیو یا قیوم اگر روز کوئی پڑھے، میں بولتا ہوں، میں ہمیشہ، آپ کو پتا ہے میں کتنا فگر بولتا ہوں، 80 نہیں بولتا ہوں، 100 پڑھو، 200 پڑھو، 300 پڑھو بولتا ہوں، لیکن منیمم کم از کم میں چاہتا ہوں کوئی تو پڑھے. اگر میں 100 بولوں گا تو کوئی پڑھے گا بھی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. ماہ رمضان میں شروع کریں یہ اللہ کے دو نام.
اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے اللہ تمہاری چیزوں کو باقی رکھتا، چیزوں کو، تمہارے اعمال کو باقی رکھنے کے لیے بھی بہترین چیز ہے یہ اللہ کا، یہ وہ نام ہے کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو تم نے جو اعمال کیے 10 دن، وہ تمہارے اعمال کو پروٹیکٹ کرے گا، تمہارے اعمال کو باقی رکھے گا، اور یہ اللہ کا نام لینے سے تمہاری زبان میں برکت، تمہاری زبان میں اثر، تمہارے رزق میں برکت، مسلسل یہ چیزیں تم کو ملتی جائیں گی یا حیو یا قیوم پڑھنے سے، جتنی دفعہ چاہے پڑھو۔ اب آپ مجلس سن رہے بیٹھ کے پڑھتے رہو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور اس لیے کہ اس کے بعد تمہاری نیکیاں پروٹیکٹ ہو جائیں گی، جتنی نیکیاں تم نے کی 10 دن میں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گی، حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جب تک اس نیکیوں کا اثر باقی رہے گا اللہ تم کو عطا کرتا جائے گا۔ ان کو دیکھ، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھ، میں نے بہت بڑی بات بڑی ہے کہ سیکنڈ تھاٹ نہیں دیا تھا بی بی نے، سب دے دیا۔ ہم سیکنڈ نہیں 100 ٹائمز تھاٹ دیتے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا۔ ہم کوئی چیز نیکی کرنے سے پہلے، اور نیکی میں بھی سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ ہوتا نا پیسے کا دینا ہے، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ۔ انسان نکال ہی نہیں سکتا، یہ سوچتا کہ ارے کیوں دوں، وائی، میں نے محنت کر کے کمائی۔ یہ فکر قارون کی تھی۔ کیا بولا میں؟ قارون غریب آدمی تھا، نبی موسیٰ کا کزن تھا، غریب آدمی تھا، اور پلیز غور سے سنو، غریب آدمی تھا۔ اس کے بعد اس کے پاس پیسہ آنے لگا، بزنس میں اللہ نے برکت دی، اتنی اچھا پہلے بڑا نمازی تھا، روزے رکھتا تھا، عبادت کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا تھا، اور فرعون کے خلاف بات کرتا تھا، اور نبی موسیٰ کا ویری کلوز کزن، عبادت کرنے لگا، خوب دعائیں مانگنے لگا۔ رمضان تو شروع سے خوب دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس کو اللہ نے عطا کرنا شروع کیا، اس کے بزنس میں برکت دینے لگی، اتنی برکت کہ ایسا، اتنی دولت، اس زمانے میں بینک تو نہیں تھے، اتنی دولت آ گئی تھی، جیسے ڈائمنڈز، گولڈ، سلور، جہاں بھی اس نے کیا کیا تھا، وہ ایک ویئر ہاؤس، مثال دے رہا ہوں، ویئر ہاؤس بنایا اور سٹاک کر دیا پورا، تجوریوں میں بھرتا گیا۔ وہ تجوریوں کی جو چابی ہوتی تھی، کیس، کتنے اونٹوں پہ لے کے جاتا تھا وہ؟ 70 اونٹوں پہ لاد کے لے کے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سن سکتے ہیں آپ؟ قارون کا خزانہ مشہور ہے، قارون کا خزانہ مشہور ہے۔ میں کوئی سٹوری، فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا، قصص الانبیاء کی روایت پڑھ رہا، تاریخ اسلام سے پڑھ رہا، قراروی سے، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا۔ اتنا دولت اللہ نے عطا کر دی تھی، اتنی دولت، کیا پیسہ ہے یار، آج سب کچھ دے دیا، اور جب وہ چلتا تو غرور اتنا آ گیا تھا، تکبر اتنا آ گیا تھا، پیسہ آنے سے پھر اپنے آپ کو خدا بننے لگا تھا، خدا لعنت کرے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا۔ اور جب وہ چلتا تھا، اس کا کاروان چلتا تھا، تو 70 کیملز کے اوپر اس کی تجوری کی چابیاں چلتی تھی، غرور کے ساتھ اپنے چابیوں کو، دیکھو دولت میرے پاس کی۔ لوگ رش کرتے تھے کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ نبی موسیٰ گئے اپنے کزن کے پاس اور جا کے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، یہ غضب، تو عبادت گزار تھا، عبادت کیوں چھوڑ دی؟ کہا اب کیا عبادت کروں، جو مانگا تھا سب مل گیا، دیکھو کیسا شیطان آ گیا، ہر چیز مل گیا، اب کس کے لیے عبادت کروں؟ مسلسل غرور اور تکبر کی باتیں۔ اب نبی موسیٰ کے خلاف بولنے لگا۔ پیسے والے جب بولتے ہیں تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، نبی موسیٰ غریب آدمی، اللہ کا محبوب ترین بندہ، وہ خلاف بولنے لگا۔ اب جو مسلمان ہو رہے تھے، نبی موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اس کے خلاف، تو اس وقت نبی موسیٰ نے جا کے کہا تھا کہ قارون یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نام پہ دے دے۔ اس نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کو دے دو، کیوں دوں اللہ کو، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ، میں نے اپنی اسمارٹنس سے کمایا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا تھا نہ تیری اسمارٹنس تھی نہ تیری محنت تھی، اس کا کرم تھا جو تیرے اوپر ہوا۔ صحیح بات، اتنی دولت تھی،
لیکن کیا کہا؟ ایک دینار ایک ڈائمنڈ نے دیا اللہ کو. کتنا فرق ہے ختیجہ میں اور یہ دولت مند لوگوں میں. واہ واہ واہ. ختیجہ نے ساری دولت وداؤٹ سیکنڈ تھاٹ اللہ کے رسول کو ہبا کر دی، اسلام کو دے دی، کہا میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے. اور یہ قارون نے ایک ڈالر کیا مطلب ایک ڈائمنڈ نہیں دیا، ایک درہم نہیں دیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ پورا خزانہ کے ساتھ چابیوں کے ساتھ زمین میں دھس گیا. ہائے ہائے اللہ اکبر. یہ نتیجہ ہمارا خدا نخواستہ نہ ہو جائے. میں کیا بول رہا آپ سے، یہ دولت کو جمع کر رہے نا، کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اگر آج تم مولا حسین کے نام پہ، بی بی ختیجہ کے نام پہ 110 پاؤنڈ دو، مثال دے رہا ہوں، دو نہ دو آپ کی مرضی ہے، دو. ہو سکتا کہ یہ 110 پاؤنڈ کل جو آنے والی بلا تمہارے اوپر ہے، کل آنے والی جو مصیبت ہے، کل آنے والی جو تکلیف ہے، کل آنے والی جو بیماری ہے، وہ ہو سکتا ہے یہ 110 پاؤنڈ سے 1 سال تک کا تم کو پروٹیکشن ہو جائے. مجلس حسین، مجلس حسین، بے شک. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.